پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سئل عن علی علیہ السلام قال العبودیۃ خمسۃ اشیاء: خلاء البطن وقراءۃ القرآن وقیام اللیل والتضرع عند الصبح والبکاء من خشیۃ اللہ۔ قال علیہ السلام سوسوا ایمانکم بالصدقہ وحسنوا اموالکم بالزکاة وادفعوا امواج البلاء بالدعاء۔ ہمارے درس کا عنوان جو ہے دعا اور مناجات کی اہمیت مولائے کائنات کی نگاہ میں، اور اوقات اجابت، دعاؤں کی اجابت کے اوقات مولائے کائنات کی کلام کی روشنی میں۔ لہٰذا سب سے پہلے دعا مناجات، اس کی اہمیت اور فضیلت مولا کے کلام کی روشنی میں بیان کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کون سے اوقات ہے جہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہے، اور وہ اوقات اجابت اور اوقات رحمت پروردگار ہے، وہ مولا کی کلام کی روشنی میں آپ کے خدمت میں بیان کرنا ہے۔ خلاصہ آپ کے خدمت میں بیان کرتا ہوں، مولا کائنات کی زندگی میں دعا اور مناجات کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت اور ضرورت کو بیان کیا گیا ہے۔ مولا نے نہ تنہا اپنے کلام اور اپنے اقوال میں اور پیغام میں دعا کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کیا ہے، بلکہ عملی زندگی میں سب سے زیادہ مناجات، سب سے زیادہ دعا، سب سے زیادہ عبادت اور بندگی مولا کائنات نے انجام دیا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ تم اپنے ایمان کو، دین کو بچایا کرو صدقے کے ذریعے سے۔ صدقہ تمہارے دین کو بچاتا ہے، ایمان کو بچاتا ہے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے تمہیں محفوظ رکھتا ہے، سیو کرتا ہے، لہذا ہر روز صدقہ دیا کرو۔ ایک دوسری چیز فرمایا زکوٰۃ نکالا کرو، خمس و زکوٰۃ کے بارے میں لاپرواہی نہ کرو۔ یہ زکوٰۃ ایسا نہیں کہ خدا تمہارے زکوٰۃ کا محتاج ہے، زکوٰۃ کے ذریعے سے تمہارے مال محفوظ ہو جائیں گے، حوادث سے، بلاؤں سے تمہارا مال بچ جائے گا، اور تمہارے مال میں وسعت اور فراوانی آئے گی۔ روایات میں آیا ہے جو انسان زکوٰۃ دیتا ہے، خمس دیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں وسعت اور فراوانی عطا کرتا ہے، مزید توفیق عطا کرتا ہے، برکت دیتا ہے، وسعت عطا کرتا ہے۔ لہذا مولا نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہارا مال محفوظ رہے اور تمہارے مال میں فراوانی ہو تو زکوٰۃ دیا کرو، غریبوں کا حق نہ کھایا کرو، غریبوں کا حق ادا کرو، کبھی خمس کی صورت میں، کبھی زکوٰۃ کی صورت میں۔ تیسرا دستور جو اس دعا میں آیا ہے نہج البلاغہ میں ہے یہ، دیکھیں توجہ کرے برادران عزیز، بلائیں شروع سے، ازل سے لے کر ابد تک رہے گی۔ بلا سے انسان کبھی بھی خالی نہیں ہوتا، بہت ساری بلائیں، بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری بیماریاں، بہت ساری مشکلات، یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اور ایک طرح سے انسان کی جو دنیا میں جو نظام ہے تربیت کے لیے، اور انسان کی جو ہے وہ آزمائش کے لیے، انسان کے امتحان کے لیے بلاؤں کو خدا نے وسیلہ قرار دیا ہے۔ لیکن مولا نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو ناگہانی بلاؤں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، بلاؤں سے تم محفوظ رہے تو تم دعا کو اختیار کرو، دعا کے ذریعے سے بلاؤں کی طوفان کا رخ موڑ دو، بلاؤں کا جو طوفان تمہاری طرف آ رہا ہے اس رخ کو پھیر دو، وہ کہیں اور چلی جائے گی اگر تم دعا کرو گے۔ دعا کو مولا نے فرمایا یہ دافع ہے۔ دو ایک لفظ تھوڑا توجہ کرے، اگر تم اپنے سسٹم دفاعی کو، کہ دفاع کا جو سسٹم اس کو مضبوط رکھنا چاہتے ہو، اپنا رابطہ خدا سے مضبوط کرو، اور دعا کا جو سلسلہ ہے اس کو مضبوط کرو، بلائیں ٹلتی رہے گی، پریشانیاں ٹلتی رہے گی، تمہیں پریشانیاں یا بلائیں جو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ لفظ آیا ہے وَادْفَعُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ، بلاؤں کے جو طوفان ہے، موج ہے، امواج، اس کو دور کرو اپنے سے دعا کے ذریعے سے۔ ایک لفظ ہے دفاع، رفع اور دفع۔ دفاع جو ہے وہ بلا کا آنے سے، پریشانی کا آنے سے، مشکلات کے آنے سے پہلے دور کرنے کا نام دفاع ہے، جیسے ملک کی دفاع ہے،
ملک کی دفاع کے لیے فوج ہے، مختلف قسم کے سسٹم ہے، کوئی حملہ کرنے سے پہلے، دشمن کا آنے سے پہلے ہی دفاعی سسٹم، ان کا آنے سے پہلے دفاع کا جو پورا نظام مکمل، اس کا نام دفاع ہے۔ تو جس طرح سے ایک ملک کی دفاع کے لیے بہت سارے نظامی سسٹم ہے، وہ بالکل مجہز اور ممحض ہے کہ ملک کی دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے، اسی طرح سے تم اپنے ایمان کی دفاع کے لیے، عقیدے کی دفاع کے لیے، اپنے ذات اور مال کی دفاع کے لیے خدا نے تمہیں سسٹم دیا ہے۔ وہ سسٹم ہے کہ تم اپنے رابطے کو خدا سے مضبوط کرو اور دعا کرو۔ دعا کرے گا تو کوئی بلا، کوئی پریشانی، کوئی حادثہ تمہیں جو ہے ختم نہیں کر سکتا ہے، بلائیں تم سے ٹلتی رہے۔ ایک دفع ہے۔ دوسرا ایک لفظ ہے رفع، رافع و دافع۔ رافع، فرض کریں ایک بندہ بیمار ہو چکا ہے، بیماری آ گئی ہے، اور یا کوئی حادثہ جیسے کورونا نے اپنے لپیٹ میں پوری دنیا کو لے لیا ہے، اب وہ دفاع والی بات نہیں، وہ تو آ چکا ہے، اب دفاع سے پہلے اب ہم تک پہنچے گا بیماری۔ روایات میں آیا ہے جس طریقے سے دعا بلاؤں کا آنے سے پہلے روکتی ہے، بلا اگر آ چکی ہے ٹھیک ہے اب شروع کرو، تو جو بلائیں، جو پریشانیاں تم تک پہنچ چکی ہے اس کو بھی دعا جو ہے نا وہ دور کرتی ہے، بلائیں تم سے جو ہے نا وہ تمہیں نجات جو ہے نا وہ دلا دیتی ہے۔ لہٰذا دعا رافع بھی ہے اور دافع بھی ہے۔ حضرت امام صادق کا فرمان ہے علیکا بالدعاء فإنہ شفاء من کل دعاء، کہ تم اگر بیمار ہو گئے ہو، کسی بھی بیماری میں پریشانی میں مبتلا ہے تو دعا کرو۔ دعا جو ہے ہر بیماری کو دور کرتی ہے۔ کوئی ایسی دوا اب تک ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ جو یہ دوا ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے، ساری بیماریوں کے لیے بہترین نسخہ ہے، کوئی ایسی بھی دوائی نہیں ہے، ہر بیماری کا الگ الگ دوا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا نے تمہیں ایک ایسا نسخہ بھی دیا ہے، وہ نسخہ اگر تمہارے پاس ہے وہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ وہ کون سا نسخہ ہے؟ علیک بالدعاء فإنہ شفاء من کل داء، ہر بیماری کے لیے جو شفا ہے وہ دعا ہے۔ تم دعا کرو گے اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے تمہیں نجات عطا کرے گا۔ لہٰذا دعا انسان کی بیماریوں کی دوری کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، پریشانیوں کے آنے سے انسان کو بچانے کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، یہ جو ہے حضرت مولا کائنات سے ہے یہ دعا، انشاءاللہ اس کو آپ تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سنیں۔ مولا کائنات نے فرمایا عبودیت اور بندگی 5 چیزوں کا نام ہے، اگر یہ 5 چیزیں تمہاری زندگی میں ہے تو واقعاً تو بندہ خدا ہے اور تو اپنی عبودیت اور بندگی کا حق ادا کر رہا ہے۔ فرمایا العبودیت 5 اشیاء، عبودیت اور بندگی 5 چیزوں کا نام ہے۔ ایک، خدا کی رضا کے لیے روزہ رکھنا۔ خدا انسان کے لیے جو ہے وہ روزہ خدا کی محبوب ترین دعاؤں میں سے ہے۔ اپنے پیٹ کو خالی رکھنا، نہ کھانا نہ پینا رضا الہی کے لیے۔ لہٰذا وہ بندہ، اس کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن رضا الہی کے خاطر نہ کھانا نہ پینا، یہ بندگی کا بہت بڑا ایک عبودیت اور بندگی کا ایک مظہر ہے۔ دوسری چیز مولا نے فرمایا عبودیت اور بندگی کا ایک عظیم معیار قرآن پاک کی تلاوت ہے، قرآن سے رابطہ ہے۔ اس سلسلے میں برادران عزیز میں آپ لوگوں سے انتہائی مؤدبانہ عرض کرتا ہوں، مولا کے کلام میں آیا ہے تم اگر چاہتے ہو تمہاری زندگی میں برکت ہو، تمہارے گھر میں برکت ہو، تمہاری زندگی رحمتوں و برکتوں کا آماجگاہ ہو، ہمیشہ قرآن پڑھتے رہو۔ جہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہاں برکتیں نازل ہوتی ہے، وہاں سے شیطان، پریشانیاں، بیماریاں، مشکلات دور ہو جاتے ہیں۔ یہ پیغمبر کا فرمان میں بھی آیا ہے نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن فإن البیت اذا کثر فیہ التلاوہ کثر فیہ خیر والبرکہ۔ اپنے گھروں کو نورانی بناؤ قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے۔ جس گھر میں کثرت سے قرآن کی تلاوت ہو وہاں کثرت سے خدا کی رحمتیں برستی ہے، برکتیں برستی ہے۔ اس کے بعد یہ لفظ آیا ہے اذا قرأ فیہ القرآن اضاء لأہل السماء کما تضیء النجوم لأہل الارض۔ وہ گھر، وہ جگہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ اتنی نورانی بن جاتی ہے، وہ جگہ اہل آسمان سمجھتے ہیں کہ سورج زمین پہ طلوع ہو گیا ہے، سورج زمین سے نور عرش الہی تک جاتا ہے۔ وہ گھر جہاں قرآن کی تلاوت ہو اس طرح نورانی ہے جیسے آسمان سے ستاروں کا یا سورج کا نور زمین پہ آتا ہے۔ لہذا اگر تم چاہتے ہو تمہارے دل میں نور ہو، تمہارے گھر میں نورانیت ہو، تو قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو۔ اور یہ بات ایک بہت بڑی برادران عزیز حقیقت ہے، اگر ہم ذرا سے بھی قرآن سے دور ہو جائیں گے تو صرف قرآن سے دور نہیں ہے، پھر دین سے دور ہے،
پھر خدا سے دور ہے، پتہ ہی نہیں چلتا خدا کیا کہہ رہا ہم سے۔ قرآن در حقیقت صرف لفظوں کی تلاوت کا نام نہیں ہے، قرآن دستور حیات کو، قرآن آئین الہی کو پڑھنے کا نام ہے۔ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، کبھی اقیم الصلاۃ نماز کا دستور ہمیں ملتا ہے، کبھی آتو الزکوٰۃ زکوٰۃ کا دستور، کبھی آتو اللہ، یعنی حقیقی معنوں میں اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے، وہ در حقیقت خدا سے درس لے رہا ہے، پیغام الہی کو سن رہا ہے، گویا کہ خدا کی درس میں بیٹھا ہوا ہے، خدا کے درسگاہ میں بیٹھ کر خدا سے وہ نصیحت پا رہا ہے، ہدایت پا رہا ہے۔ لہٰذا قرآن کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ وہ اپنے آئین حیات کو، ضابطۂ زندگی کو قرآن سے لے۔ لہٰذا دوسری چیز جو مولانا نے فرمایا عبودیت کا مظہر اور کمال ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اور تیسری چیز مولانا نے فرمایا واقعی بندہ خدا ہے جو رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے اور نماز شب ادا کرتا ہے۔ سب تو سو رہا ہے، سکون کی نیند، لیکن یہ بندہ خدا کی بارگاہ میں آیا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، دعا کر رہا ہے، یہ واقعی بندہ الہی۔ لہٰذا بندگی کا معراج نماز شب ہے اور رات کی تاریکی میں خدا کے حضور میں اٹھنا ہے۔ اور چوتھی چیز مولانا نے فرمایا وَالتَّضَرُّعُ عِنْدَ الصُّبْحِ۔ میں نے برادران بزرگان سے بھی بہت سنا ہے اور میں نے خود بھی روایات میں مطالعہ کیا ہے، ایک وقت جو ہے وہ سحر کے بعد، اس وقت کی بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، وہ بین طلوعین ہے، یعنی طلوع فجر سے لے کر طلوع صبح، سورج کی طلوع ہونے تک۔ یہ جب جیسے وقت نماز صبح کا وقت آ گیا، اب جو ہے وہ سورج کی طلوع ہونے تک نماز کا وقت ہے، اب سورج طلوع ہو گیا تو نماز اب قضا ہو جاتی ہے۔ اس وقفے کا نام بین الطلوعین ہے۔ بین الطلوعین دعائیں بہت زیادہ مستجاب ہوتی ہے اور بہت زیادہ اس میں دعا وارد ہو۔ خود مولا کائنات نے اپنی پوری زندگی بین الطلوعین نماز صبح کے بعد دعائے صباح پڑھتے رہے۔ دعائے صباح مولا کی مناجات ہے جو صبح کے وقت۔ تو مولا نے فرمایا عبودیت کا اعلیٰ ایک مظہر اور کمال صبح کے وقت خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، دعا کرنا ہے۔ اور آخری جو عبودیت اور بندگی کا کمال اور معراج ہے، یہ نہ ہو تو اس میں عبودیت نہیں ہے، بندگی نہیں ہے، پھر راز و نیاز نہیں ہے، پھر انکساری نہیں ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، رونا، آنسو بہانا۔ روایت میں آیا ہے جو لوگ دنیا میں روتے ہیں وہ آخرت میں ہنسیں گے، آخرت میں خوشحال ہوں گے، اور جو دنیا میں روتے نہیں تھے، ہر وقت خوشیوں میں، لہو و لعب میں، عیش و عشرت میں زندگی کرتے تھے، پیغمبر کا فرمان ہے یہ لوگ قیامت میں روتے ہوئے جہنم میں جائیں گے۔ اس روایت کو چاہے آپ لکھ لیں، چاہے آپ اس کو ذہن میں ڈال دیں، توجہ کریں، پیغمبر کا فرمان ہے من اذنب الذنب ضاحکا ادخل النار باکیا۔ جو شخص دنیا میں ہنستے ہنستے گناہوں کو بجا لاتے رہتے ہیں، اس کو کبھی رونا اس کی زندگی میں نہیں ہے، یہ شخص روتے ہوئے جہنم میں چلے جائیں گے، پٹتے ہوئے جہنم میں چلے جائیں گے۔ لیکن دنیا میں روتے تھے، کبھی قبر کو یاد کر کے، کبھی جہنم کو یاد کر کے، کبھی اپنا، یہ شخص قیامت کے دن خوشحال ہوں گے، اس کے جو آنسوں کے قطرے ہیں وہ جہنم کی آگ کو خاموش کرے گا۔ لہذا مولانا نے فرمایا عبودیت کا کمال البکا من خشیت اللہ، خوف خدا میں رونا ہے۔ اب ہم متن سے انہی روایت کو پڑھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ روایت رہ جائیں، ذرا اس پہ نسخے پہ توجہ کریں۔ سئل عن علی علیہ السلام، مولا سے کسی نے پوچھا عبودیت اور بندگی کیا ہے، تو مولا نے فرمایا العبودیت خمسۃ اشیاء، 5 چیزیں جو ہے وہ عبودیت اور بندگی کا نام ہے، یہ عبودیت اور بندگی کا معراج ہے۔ پہلی چیز خلاء البطن، اپنے پیٹ کو خالی رکھنا، یعنی روزہ رکھنا خدا کی رضا کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے۔ وقراءۃ القرآن، اپنے رابطے کو قرآن سے مضبوط اور محکم کرنا، ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، یہ عبودیت اور بندگی کا معراج ہے۔ وقیام اللیل، رات کی تاریکی میں کھڑے ہو جانا مناجات کے لیے، نماز شب کے لیے، یہ عبودیت کا کمال ہے۔ والتضرع عند الصبح، صبح کے وقت گڑ گڑانا، دعا کرنا بین الطلوعین، یہ عبودیت اور بندگی کا کمال ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورہ تفسیر میزان میں، اس آیت کے ذیل میں علامہ طباطبائی نے لکھا، آیت یہ ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ آیت جو ہے صبح کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ فجر کا جو وقت ہے اس میں رات کی فرشتے بھی زمین پر ہے، انہوں نے اعمال لکھنا ہے، ریکارڈ بنانا ہے، خدا کی بارگاہ میں پوری رات پر جو کچھ بندوں نے کیا اس کو لے کر خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اور پھر
صبح کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ طلوع فجر کے بعد آتے ہیں. اب رات کے فرشتوں کی ڈیوٹی ختم ہے اور دن کے فرشتے اس وقت آتے ہیں. لیکن یہ جو بین الطلوعین ہے، بین الطلوعین، رات کی فرشتے بھی زمین پر ہے، دن کی فرشتے بھی زمین پر آئے ہیں. اس وقت دونوں فرشتوں کی ملاقات ہوتی ہے روئے زمین پر. جو بندہ دعا کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے صبح کے وقت، دونوں فرشتے گواہی دیتے ہیں خدایا ہم نے اس کو عبادت میں پایا ہے، ہم نے اس کو مناجات میں پایا ہے. بارگاہ الہی میں دونوں لشکر گواہی دیتا ہے یہ مومن ہے، یہ متقی ہے، اس نے تیرے حضور میں ہم نے اس کو عبادت اور بندگی کرتے ہوئے دیکھا. مشہودہ کے معنی یہ بیان کیا تفسیر میزان میں ہے. وَالتَّضَرُّعُ عِنْدَ الصُّبْحِ وَالْبُكَاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور خوف خدا میں رونا. یہ روایت جامع الاخبار میں ہے، بحار الانوار میں ہے، اور جامع الاخبار صفحہ نمبر 178. 3 چیزوں کا مولانا ہمیں دستور دیا ہے. سو ایمانکم بالصدقہ، اپنے دین اور ایمان کو بچاؤ، محفوظ کرو صدقے کے ذریعے سے. وحسنوا اموالکم بالزکوۃ، اپنے مال کو محفوظ کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے. وادفعوا امواج البلاء بالدعاء، بلاؤں کے موج طوفان کو موڑ دو یا طوفان کو دور کرو اپنے سے دعا اور مناجات کے ذریعے سے. یہ روایت ہم نے مناسبت سے سرور کائنات کی ذات گرامی سے لایا ہے. اصول کافی میں روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اہمیت اور دعا کی ضرورت اور انسان کی زندگی میں دعا کے آثار اور دعا کی نقش اور اہمیت کو بیان کرتے فرمایا ہے الا ادلکم علی صلاح ینجیکم من اعدائکم، اے مسلمانوں کیا میں تمہیں رہنمائی کروں ایک ایسا قوی ہتھیار کی طرف جو تمہیں ہر دشمن سے نجات دے، ہر دشمن پر تمہیں کامیاب کر دے. وَيُدِرُّ أَرْزَاقَكُمْ، اور تمہارے رزق کو فراوان کر دے، مادی رزق، معنوی رزق، یعنی بلائیں بھی ٹل جائیں اور رزق میں بھی فراوانی آ جائے. کیا ایسے اسلحے کی طرف تمہیں میں رہنمائی کروں؟ قالوا بلا، اصحاب نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، ایسی عظیم چیز آپ ہمیں بیان فرمائیں. قال تدعون ربکم باللیل والنہار، ہمیشہ رب کو پکارو، دعا کرو، رات میں بھی اور دن میں بھی. فإن صلاح المؤمن الدعاء، مومن کا جو بہترین اسلحہ ہے وہ دعا ہے. اسی سلسلے میں یہ 6ٹھی روایت کو پڑھ رہا ہوں. مولا امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے خدا کو بندوں میں سے وہ مومن بہت پسند ہے جو بہت زیادہ دعا کرنے والا ہے، جو بہت زیادہ مناجات کرنے والا ہے. پھر مولا نے فرمایا سحر کے وقت زیادہ دعا کیا کرو، اس لیے کہ سحر کے وقت رحمت کے دروازے، رزق کے دروازے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور خدا بڑی بڑی حاجتوں کو برآوردہ کرتا ہے. جو بھی بندے سحر کے وقت خدا سے طلب کرے خدا ان کو عطا کرتا ہے. یہ بھی جو ہے وہ عظیم روایات میں سے میں اس کے متن پڑھ رہا ہوں. قال ابو جعفر علیہ السلام ان اللہ یحب من عبادہ المؤمنین کل دعاء، بے شک پروردگار عالم مومنین میں سے ان مومنین کو بہت چاہتا ہے، بہت پسند کرتا ہے، کل دعاء، جو بہت زیادہ دعا کرنے والے ہیں، بہت زیادہ اہل مناجات ہے. لفظ دعا تو آپ کو پتہ ہے صیغہ مبالغہ ہے، جیسے ذراف ہے، غفار ہے، اسی طرح سے دعا ہے، دعا کے لفظ مبالغہ ہے. فعلیکم بالدعاء فی السحر، تم سب پر لازم ہے، ضروری ہے سحر کے وقت دعا کیا کرو، بارگاہ الہی میں مناجات کیا کرو. الی طلوع الشمس، سحر سے لے کر طلوع الشمس تک، یہ پورا جو وقت ہے سحر سے لے کر شمس سورج طلوع ہونے تک. فإنہا ساعۃ تفتح فیہا ابواب السماء، یہ ایسے اوقات ہیں جہاں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. وتقسم فیہا الارزاق، اور رزق جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے. وتقضى فیہا الحوائج العظام، بڑی بڑی حاجتیں جو ہے وہ برآوردہ کی جاتی ہے. لہٰذا یہ وقت نجات، وقت رحمت اور وقت اجابت ہے، سحر سے لے کر طلوع شمس تک. پیغمبر کا بھی فرمان ہے، مولا کائنات کا بھی یہ فرمان آیا ہے اغتنموا الدعاء عند الرقہ فإنہا رحمہ، جب تمہارا دل ٹوٹ جائے اور آنکھوں میں آنسو آ جائے تو دعا کو غنیمت شمار کرو. اس وقت جو ہے وہ خدا کی رحمت برستی ہے، تمہاری دعائیں جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. مولا کائنات نے فرمایا 5 اوقات میں دعا کو غنیمت شمار کرو.
یہ 5 اوقات دعاؤں کی اجابت کا اوقات ہے۔ میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، لفظ پر غور کریں۔ ان امیر المومنین قال اغتنموا الدعاء عند 5 مواطن، 5 اوقات میں دعا کو غنیمت شمار کرو۔ ایک عند قراءۃ القرآن، جب قرآن کی تلاوت کرے تو اس وقت دعا مستجاب ہوتی ہے۔ وعند الاذان، اذان کے وقت جو ہے وہ دعا مستجاب ہوتی ہے۔ وعند نزول الغیث، باران رحمت کے نزول کے وقت، خدا کی رحمت کے نزول کا وقت ہے، اس وقت دعائیں جو ہے وہ مستجاب ہوتی ہے۔ وعند الالتقاء الصفین للشہادہ، اور جب دشمن کے مقابل میں کھڑے ہیں شہادت کے لیے، خدا کی بارگاہ میں گوئے کہ شہادت کے لیے تیار ہے جنگ کے موقع پر، اس وقت دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ وعند دعوت المظلوم فإنها ليس لها حجاب دون العرش، مظلوم کی دعا کے لیے کوئی حجاب نہیں ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ یہ روایت نمبر 10 دوسرے صفحے پر ہے، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں آج۔ قال امیر المؤمنین ادفعوا امواج البلاء بالدعاء ما المبتلا الذي استدر به البلاء باحوج الى الدعاء من المعافی الذي لا يأمن البلاء۔ دیکھو برادران عزیز، اس میں مولا کائنات نے ہماری ذہن میں ایک شبہہ ہے، ہماری ذہن میں ایک غلطی ہے، اس کو مولا نے دور کیا ہے۔ توجہ کریں، عموماً جو ہے نا، جو آدمی بیمار ہے وہ دعا کرتا ہے، جو آدمی مقروض ہے وہ اپنے قرض کی ادائیگی کی دعا کرتا ہے، جو آدمی زندان میں گرفتار ہو گیا ہے وہ اپنی رہائی کے لیے دعا کرتا ہے، یعنی جو آدمی مبتلا ہے، پریشان ہے، وہ سمجھتا ہے بس دعا اس کے لیے ہے، باقی آدمیوں کے لیے دعا کی کیا ضرورت ہے؟ سیٹ لوگوں کے لیے کیا دعا کی ضرورت ہے؟ وہ تو سیٹ ہے، اس کے پاس تو الحمدللہ سب کچھ موجود ہے۔ اور جو آدمی عافیت و تندرست، اس کے لیے کیا دعا کرنا ہے؟ بندے کو کوئی پریشانی نہیں آئی نہیں ہے تو کیا دعا کرے گا؟ ہم نے دعا کو پریشان لوگوں کے ساتھ، بیمار لوگوں کے ساتھ، مشکلات میں گرفتار لوگوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔ توجہ کریں، مولا کائنات نے فرمایا جو آدمی مبتلا ہے، جو پریشان ہے، جو بیمار ہے، اس سے زیادہ دعا کا محتاج ہے وہ آدمی جو صحیح و سالم ہے۔ اس کی دولت چھن سکتی ہے، اس کی عافیت داؤ پہ لگ سکتی ہے، وہ آدمی جو ابھی بالکل خوشحال ہے، یہ آدمی بہت پریشانیوں میں گر سکتا ہے۔ تم محفوظ نہیں ہے بلاؤں سے، پریشانیوں سے، دنیا کی حوادث سے، لہذا جو آدمی مبتلا ہے وہ اپنی بیماری کی دوری کی دعا کرے گا۔ تیرے اوپر بھی بیماریوں کا اٹیک ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت تیرا دل فیل ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت تمہارے لیے ایسا پریشانی آ سکتی ہے کہ جس پریشانی کا، لہذا تم بلاؤں کا آنے سے پہلے ہی دعا کرو۔ ہر انسان دعا کا محتاج ہے، لہذا دعا جو ہے وہ صرف بیماروں پریشانیوں کے لیے نہیں ہے۔ دعا پر غور کریں۔ قال امیر المؤمنین وادفعوا امواج البلاء بالدعاء، بلاؤں کے طوفان کو دور کرو دعا کے ذریعے سے۔ مل مبتلا الذی استدر به البلاء باحوج الى الدعاء، وہ انسان جو بلاؤں میں گر چکا ہے، بلاؤں نے اس کے اوپر اٹیک کر لیا ہے، وہ شخص زیادہ دعا کا محتاج نہیں ہے۔ من المعافی، وہ آدمی جو تندرست ہے، الذی، ایسا تندرست ہے، لا یامن البلاء، لیکن وہ بلاؤں کی اٹیک سے محفوظ نہیں ہے۔ کسی بھی وقت بلا کا اٹیک ہو سکتا ہے، بیماری کا حملہ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر خدا نخواستہ پریشانیاں، بیماریاں آ سکتی ہے، لہذا جو آدمی تندرست ہے وہ بھی دعا کا محتاج ہے۔ آخری 2 روایتیں اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ قال امیر المؤمنین الدعاء مفتاح الرحمہ و مصباح الظلمہ، دعا رحمت کی چابی ہے۔ تم اگر چاہتے ہو خدا کی رحمت پائے تو اس کی چابی تمہارے ہاتھ میں خدا نے دیا ہے، جب دعا کرو گے تو رحمت کا دروازہ کھل جائے گا، رحمت نصیب ہوگی۔ اور جو تاریکیاں ہیں، ان تاریکیوں میں جو چراغ ہے، نور ہے، وہ دعا ہے۔ روئے زمین پر خدا نے جس عبادت کو بہت پسند کیا ہے وہ دعا اور مناجات ہے۔ افضل ترین عبادت مولا نے فرمایا 2 چیزیں ہیں، ایک دعا اور دوسرا جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے، خطاؤں سے محفوظ رکھنا۔ اس روایت پر غور کریں، یہ بھی اصول کافی کی روایت ہے، انتہائی معتبر روایت ہے۔ قال امیر المؤمنین احب الاعمال الی اللہ فی الارض الدعاء، روئے زمین پر خدا کی محبوب ترین عبادت دعا اور مناجات ہے۔ وافضل العبادت العفاف، بہترین عبادت اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، پاک دامنی، عفت اور گناہوں سے اپنے آپ کو حفاظت کرنا، یہ بہترین عبادت اور افضل ترین اعمال میں سے ہے۔
بارگاہ الہی میں دعا ہے خدا ہمیں ان اعمال کو بجا لینے کی، مناجات کرنے کی اور ائمہ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔